السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو مسجد شہدائے اسلام میں قرآن، سنت، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، اپنی اصلاح اور اصلاح کی فکر، اس کے لیے مجتمع فرمایا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنے ہاں قبول فرما لے، اسے اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے، اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں، سننے والے کو اور کہنے والے کو سب کو رب کریم عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے اور تذکیر ہوتی رہے کہ درس قرآن، درس حدیث، دینی محافل، کانفرنسز، اجتماعات اور مجالس دینیہ، ان سب کے اندر آنا، سننا اور سنانا، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ ہم خود نہیں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص طور پر بلائے جاتے ہیں.
آج کی ہماری ملاقات کا عنوان بہت اہم ہے۔ راتیں ہماری زندگی کا تقریباً تیسرا حصہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی 60 سال ہے تو 20 سال آپ نے راتوں میں گزارا ہے اور نیند میں گزارا ہے۔ اگر آپ نے اس 20 سال کو ضائع کر دیا ہے تو آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی 20 سال ضائع کیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے فاضل بھائی جناب پروفیسر حافظ اصغر فاروقی صاحب کو، انہوں نے جو ہماری ملاقات کا اہتمام کیا ہے۔ مرزا صاحب، ان کو بھی اللہ اجر دے، قاری ظفر صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے، آپ کا سب کا آنا بھی اللہ قبول فرما لے۔ تو اس پروگرام کو آپ نے ذرا بامقصد بنانا ہے۔ اور میں فاروقی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اتفاق کی بات ہے کہ 2 سال تقریباً ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سال بھی مجبوری تھی، لاہور سے میں لیٹ ہو گیا تھا، اور پچھلے سال بھی کوئی جنازہ تھا، تو آج ہم نے ان 2 سالوں کی بھی کسر نکال لی ہے انشاءاللہ۔ تسلی سے بیٹھنا ہے آپ نے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور بہت برکت۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر راتیں کیسے گزارنی ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کی راتوں کے بڑے تفصیلی تذکرے کیے۔ سب سے پہلا کام رات کے اندر یہ کرنا ہے کہ رات گزارنے کی ایک نیت کرنی ہے، اور سب سے پہلی اور بنیادی نیت یہ ہے کہ اللہ ہماری راتیں مومنین والی راتیں بناتے ہیں، ہماری راتیں عباد الرحمن والی راتیں بناتے ہیں، ہماری راتیں انبیاء کرام اور صحابہ اور شہداء والی راتیں بناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نقشہ کھینچا ہے، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے ایمان والوں کی راتیں کیسی ہوتی ہیں اور ایمان سے محروم غافل لوگوں کی راتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کے پیارے نبی کے الفاظ نہ ہوتے تو میں اپنی زبان سے کبھی ادا نہ کرتا۔ یہ آپ کو ہی زیب دیتا ہے، آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اپنی امت کو سمجھانے کے لیے نرم الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور کہیں چوٹ لگانے کے لیے، غفلت سے جگانے کے لیے سخت الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ سے بڑھ کہ کون الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبغض کل جعزری جواز، اللہ کو بڑی نفرت ہے اس شخص سے جو ہر وقت کھاتا پیتا چرتا ہی رہتا ہے، جواز جس کے دل میں سختی ہوتی ہے اور بڑا بڑبولا ہوتا ہے، عالم بالدنیا، دنیا کا بڑا ماہر ہوتا ہے، جاہل بالآخرہ، آخرت کے علم کے بارے میں کورا اور جاہل ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حمار بالنہاری، دن میں گدھے کی طرح جتا رہتا ہے، اور جیفۃ باللیل، رات میں مردہ جانور کی طرح سوتا ہے۔ کیا کمال الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ قابل غور ہے، کیونکہ صاحب وحی کا کہا ہوا ہے، صاحب وحی کا کہا ہوا ہے جتنا انسان زیادہ کھاتا ہے اتنا ہی زیادہ سوتا ہے۔ صوفیاء کرام کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کی بنیادی جڑیں 3 چیزیں ہیں: زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ بولنا۔ یہ صوفیاء کرام کا اور سلف صالحین میں سے وہ جن کا دین کے ساتھ بڑا گہرا تمسک تھا، ان زاہدین کا، بلکہ صوفیاء کا لفظ کسی اور طرف بھی چلا جاتا ہے، بالخصوص زاہدین کا، زہد اختیار کرنے والوں کا، تزکیہ کے ماہرین کا اور دلوں کے معالجین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ خرابی پیدا کرتی ہیں: زیادہ بولنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا۔ اہل ایمان کی رات میں ایک نیت ہوتی ہے، وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ وہ نیت یہی ہوتی ہے کہ کم از کم ان کی دعا ہوتی ہے اللہ ہماری راتیں غافلوں والی نہ ہوں۔
اچھی ہوں، صالحین والی ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ یمن کے علماء اور داعی تھے، اللہ کے پیغمبر نے ان کی ذمہ داری تفویض کی تھی کہ آپ نے یمن میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ رہا نہیں جاتا، دکھ ہوتا ہے سن سن کے جب لوگوں کی زبانیں دو دو گز ان عظیم صحابہ کے اوپر کھلتی ہیں کہ جب اسلام کے پاس ایک چپا بھی نہیں تھا تو کائنات کے چپے چپے پہ جانے دینے کے لیے یہ صحابہ ہی تھے، تعلیم پھیلانے کے لیے صحابہ ہی تھے، نذرانے پیش کرنے کے لیے صحابہ ہی تھے، کائنات کے ذرے ذرے پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والے صحابہ ہی تھے۔ ان کو نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ تو نہ کہیں سے شروع ہوتی ہے نہ کہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما، یمن کے علاقے کے اوپر آپ نے ان کی ذمہ داری لگائی اور یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک ڈسکس کر رہے تھے کہ تم رات کیسے گزارتے ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہاری رات کیسے گزرتی ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ میں تو رات اس طرح سے گزارتا ہوں، کچھ رات سو لیتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر سستا لیتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر آرام کرتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، ایسے ہی میں ساری رات گزارتا ہوں۔ واقعتاً ہی جس کے ذہن میں کوئی مشن ہو وہ ایسے بھی بعض دفعہ رات گزار لیتا ہے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی 11 جلدوں میں تقریباً شرح لکھی ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بچے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، ذمہ داریاں بھی دیں، تدریس بھی ہے، دعوتی سفر بھی ہے، ملازمت بھی ہے، آپ نے 11 جلدوں کی صحیح بخاری کیسے لکھ لی؟ فرمانے لگے محسن بھائی میں ایسے کرتا تھا، اپنے ڈرائنگ روم میں لائبریری میں بیٹھ جاتا تھا، لکھتے لکھتے نیند آ جاتی تھی، گھنٹے بعد پھر اٹھ جاتا تھا، پھر لکھنا شروع کر دیتا تھا، پھر نیند آ جاتی تھی، پھر بیدار ہو جاتا تھا، پھر لکھنا شروع کر دیتا تھا۔ ایسے کرتے کرتے اللہ نے مجھ سے صحیح بخاری کی 11 جلدوں کی شرح لکھوا دی۔ امام بخاری کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کے پاس ایک رات گزاری اور میں نے گنا کہ امام بخاری اس ایک رات کے اندر 16 مرتبہ اٹھے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا میں تو ایسے رات نہیں گزارتا، اٹھنا پھر سونا پھر اٹھنا پھر سونا بڑا مشکل کام ہے۔ پوچھا معاذ آپ کیسے رات گزارتے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تو رات ایسے گزارتا ہوں، انام اول اللیل، رات کا پہلا حصہ آرام کرتا ہوں، نیند پوری کرتا ہوں، گہری نیند لیتا ہوں، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتا ہوں، پھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ اصل لفظ ہے نیت والے، جو پہلی بات آپ نے سمجھنی ہے۔ حضرت معاذ نے کہا احتسب نومتی کما احتسب قومتی، اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ اچھی طرح اٹھ کے تیری عبادت کر لوں، اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ جتنا ثواب اے اللہ مجھے تیرے سامنے تہجد پڑھنے کا تو نے دینا ہے، اے اللہ مجھے اتنا ثواب سونے کا بھی دینا ہے۔ تہجد کی نیت بندہ کر لے، چلے تہجد کی نہ کرے تو کم از کم 2 رکعتوں کی کر لے، 2 رکعتوں کی نہ کرے تو کم از کم فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی نیت تو کر لے۔ اگر آپ کے پاس یہ نیت بھی نہیں ہے اور آپ سوشل میڈیا کی اس دنیا کے اندر اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ رات کے 1-2 بجے تک آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف رہے ہیں، اور پھر اللہ کے پیغمبر کے الفاظ کی طرح آپ مردار کی طرح لیٹ گئے ہیں، اور آپ نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، تو معاف کیجیے گا پھر یہ رات اہل ایمان والی رات نہیں ہے۔ یاد رکھیے جس کی راتیں اچھی ہوتی ہیں اس کے دن بھی اچھے ہوتے ہیں، جس کی راتیں برباد ہو جاتی ہیں اس کے دن بھی برباد ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے پیغمبر کے دن کا آغاز تہجد کے وقت ہوتا تھا، رات کے آخری پہر میں ہوتا تھا۔ اس وقت سے آپ کے اگلے دن کی روٹین شروع ہو جاتی تھی۔ بلکہ ہمارے دین کے مطابق تو جو دن کا آغاز ہے، اگلے دن کا آغاز، ادھر آج چاند طلوع ہوا، سورج غروب ہوا، اگلے دن کا آغاز ہو گیا۔ ویسے ہم بھولے رہتے ہیں، رمضان میں صحیح سمجھ آتی ہے۔ آپ تراویح پہلے روزے کے لیے قیام اللیل اور سحری اور تیاری کب کرتے ہیں؟ یہ کب رمضان کو کرتے ہیں یا رات کو شروع کر دیتے ہیں؟ مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے نا تیاری۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تو ترتیب ہی یہ ہے۔ جس نے اپنی سلیپنگ کو خاص مینجمنٹ کے اندر نہیں رکھا ہے اور جس نے اپنی راتوں کی مینجمنٹ نہیں کی ہے، اس کے دن بھی اچھے، منظم اور پاکیزہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل، جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں اس کو اتنا ثواب دے دو جیسا کہ آدھی رات تک تہجد پڑھتا رہے۔ ومن صلی الفجر فی جماعہ، اور جو فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو اتنا ثواب دے دو کأنما قام اللیل کلہ، جیسا کہ ساری رات ہی تہجد پڑھتا رہا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے راتوں کی اصلاح کے لیے؟ ترتیب سے گنتے جانا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا کام کیا ہے؟ نیت۔ پہلا کام کیا ہے؟ نیت کی اصلاح۔ دوسرا کام، رات سونے کو ایک کام سمجھیں، اس کی ترتیب لگائیں، اس کی تیاری کریں، اس کو ایک اسائنمنٹ، ایک ذمہ داری سمجھیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جو ہدایات ہیں گھروں میں ان کو نافذ کریں، ان کو اپلائی کریں، ان پہ عمل کریں۔ آپ نے ہدایات دی کہ رات کو جب سونے لگو تو کیا کرو میری امت کے لوگوں، غلقوا الابواب، گھروں کے دروازے بند کر دو، اوقوا الاسقیہ، جتنے بھی پینے کے برتن ہیں، مشکیزیں ہوتے تھے اس دور میں اور تسمے سے باندھے جاتے تھے، فرمایا تسمے کے ساتھ ساتھ باندھ دو۔ آج کے دور میں یہ بوٹلز ہیں، کوئی ایسی چیز ہے اس کو کیپ دے دو، کور کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا غطوا الآنیہ، جو کھانے کے برتن ہیں ان کو بھی ڈھانپ دو۔ پھر آپ نے فرمایا اطفئوا السروج، جو چراغ ہیں غیر ضروری ان کو گل کر دو، ان کو بجھا دو۔ رات کی تاریکی میں ہارمونز، آج کی سائنس بھی بتاتی ہے کہ زیادہ اچھے طریقے سے ورک کرتے ہیں اور سلیپنگ کے لیے آپ کو بہتر انداز سے تیار کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ہدایات دی۔ ان ہدایات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا بہت سارا نقصان ہو رہا ہے، اور دروازے بھی بسم اللہ پڑھ کے بند کریں۔ اگر آپ نے 2-4 تالے لگا دیے اور بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں کیا ہے تو آپ شاید تھوڑی بہت سیکورٹی تو آپ کو مل گئی، لیکن شیطان سے حفاظت اس وقت ہوگی جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں گے۔ آپ علیہ السلام سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں، کیسی عظیم سنت ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اور نہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ سونے سے پہلے وضو کر لے تو اس کے میڈیکلی اور سائنٹیفکلی کیا فوائد ہوتے ہیں۔ یہ گھٹیا ذہن ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت آ جائے اور آپ سائنٹیفکلی اس کو دیکھتے رہ جائیں۔ نہیں، اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے بڑھ کے تو کوئی سائنس ہے ہی نہیں۔ جو آپ نے کر دیا وہ برکت ہے، جو آپ نے سکھا دیا اس میں برکت ہے۔ تو آپ رات سونے سے پہلے وضو فرماتے اور آپ یہ تلقین فرماتے، ما من مسلم یبیت طاہرا علی ذکر
جو مسلمان بھی باوضو ہو کر ذکر کرتے کرتے لیٹ جاتا ہے الا وبات فی شعارہ ملک، اس کے اوپر والے کپڑے کے پاس اللہ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے جو ساری رات اس کے پاس رہتا ہے، اور جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک انہ قد بات طاہرا، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے لیٹا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام دائیں پہلو پہ لیٹتے ہیں، اور اس میں اور ہی برکت ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے دائیں پہلو پہ لیٹتا ہے، دائیں کروٹ پہ لیٹتا ہے، اس کی یہ والی سائڈ نیچے ہوتی ہے، دل والا حصہ اوپر ہوتا ہے، دل کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا ہے، دل کے اوپر ایک برڈن سا نہیں ہوتا ہے، ثقیل نہیں ہوتا ہے۔ جب ایسے نہیں ہوتا ہے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ ذات المعاد میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے اس کی نیند غفلت والی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اذکار پڑھیں جو سونے کے اذکار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے وہ بہت خوبصورت اذکار بتائے، اور قرآن نے کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں عقل مند لوگ۔ کیسے؟ انسان کی تین ہی حالتیں ہوتے ہیں، تینوں کا تذکرہ کر، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، قعوداً بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی، وعلی جنوبہم اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہونے کی حالت میں بھی۔ اگر آپ اس طرح سوتے ہیں تو کتنی برکت ہے۔ فرشتہ کیسے دعائیں کر رہا ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک دوسری روایت میں کہ جو ذکر کرتے ہوئے باوضو ہو کے لیٹ جاتا ہے فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، رات کو کسی وقت بیدار ہوتا ہے، فَيَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، دعا کر دیتا ہے، إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ پہلا کام نیت ہے، دوسرا کام سنت کے مطابق سونے کی تیاری اور لیٹنا ہے، تیسرا کام سونے کے اذکار ہیں، اور وہ اذکار اتنے خوبصورت ہیں، ان میں سے ایک تو آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے چلاؤں گا۔ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، سیدہ فاطمہ زہرا جنت کی شہزادی، حسنین کی والدہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، اور کائنات کے امام کی بیٹی اور صاحبزادی جنتی خواتین کی سردار کو آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا جب وہ غلام کے لیے حاضر ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ فرمایا، عرض کیا دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اذا اخذتما مضجعکما، جب تم اپنے بستر پہ لیٹو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کی تھکاوٹیں دور کر دیتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما ترکتہن مسمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ وظیفہ سنا ہے اس دن سے لے کے آج تک میں نے اس میں ایک ناغہ بھی نہیں کیا ہے، اور جب وہ بیان کر رہے تھے اس وقت تقریباً 35 سال گزر گئے تھے۔ کہتے ہیں 35 سال ہو گئے کہ
کہ جب سے میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ وظیفہ سنا ہے میں نے آج تک اسے نہیں چھوڑا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ نیت سونے کی تیاری سنت کے مطابق، سونے کے اذکار، تو پھر فرشتہ رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔ اگر سونے سے پہلے کانوں میں ہیڈ فون ہو، سامنے تھرکتا ناچتا کوئی بدن ہو، کوئی غلیظ کسی کو گالی دی ہو، الیکشن کمپین کا سال چل رہا ہے اور کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت میں زہر کے اندر بجھی ہوئی کوئی پوسٹ لگائی ہو، کسی کے خلاف تعصب کا اظہار کر کے لیٹا ہو، تو اس کی رات پھر کیسی رات ہوگی؟ پھر اس کا دن کیسا ہوگا؟ اور اس کی رات کے دن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، دن کے رات کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ ایک پوچھنے والے نے امام حسن رحمہ اللہ سے پوچھا تھا، میں رات کو بیدار ہونا چاہتا ہوں، تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ انہوں نے جواب دیا تھا، قیدت کا ذنوب کا، جو دن میں تو جرم اور گناہ کرتا ہے وہ رات کو تیرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ تو جو انسان رات کو گناہ کرتا ہے اس کی نحوست دن پہ ہوتی ہے۔ اصبح خبیث النفس کسلان، آپ نے اس طرف اشارہ فرما دیا۔ چوتھا کام، اہل ایمان کی راتوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شان کے تو کیا کہنے ہیں، آپ کی زندگی کے تو کیا ہی کہنے ہیں، آپ کی راتوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ عرب کے ایک عالم نے اللہ کے پیغمبر کی رات کے اوپر تقریباً 350 صفحوں کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ کیا خوبصورت آپ کی راتیں تھیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اہل ایمان کی راتیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کے بستروں سے ان کے پہلو کبھی جدا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں خوف کی وجہ سے اور شوق کی بنا پر۔ خوف اس کی پکڑ اور اس کے عذابوں کا، شوق اس کی محبت، اس کی رحمت اور اس کی جنتوں کا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون۔ جو ایسی راتیں گزارتے ہیں ان کے لیے جنت میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ بس اتنا سن لیجئے کہ جب وہ دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جنتیوں کے اللہ نے جہاں انجوائمنٹ، نعمتوں کا، مصروفیات کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ رات کو اٹھ کر، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بڑے متقی ہیں اور اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لیں، اس کے بھی لیولز ہیں۔ پہلا لیول کہ رات کے بہت سارے حصے میں بندہ عبادت کر رہا ہو، دوسرا لیول آدھے حصے میں کر رہا ہو، تیسرا لیول آخری تیسرے حصے میں کر رہا ہو، چوتھا لیول کہ وہ 1000 آیتیں پڑھ رہا ہو،
5واں لیول 100 آیتیں پڑھ رہا ہو، اور 6واں لیول تو اتنا خوبصورت ہے، وہ تو ہم سبھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز میں صرف 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا نام غافلوں سے نکال دو۔ اس پہ تو 5 منٹ لگتے ہیں۔ 10 آیتیں کتنی ہوتی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق سورت پوری پڑھے اور قل اعوذ برب الناس سورت پوری پڑھے تو 11 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو 10 آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا نام غافلوں سے نکال دو، یہ میرا بندہ غافل نہیں ہے۔ پہلا کام تھا نیت، دوسرا کام تھا سونے کی سنت کے مطابق تیاری، تیسرا کام تھا سونے کے اذکار، اور چوتھا اہل ایمان کی راتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ رات کے کسی حصے میں جتنی اللہ ان کو توفیق دے کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لے، اور 5واں کام قرآن کی کچھ آیات کی رات کے وقت میں تلاوت۔ اس کے تو وہ منظر ہوتے تھے صحابہ کے عہد میں، اسید ابن حضیر رات کو بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے فرشتے آسمان دنیا پہ اتر کے ان کی تلاوت سننے آئے ہوئے تھے۔ وہ رات کے وقت تلاوت کر، اور اللہ کے پیارے نبی جو رات کو تلاوت کرتے تھے نا، اس کے تو کیا ہی کہنے تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ آخری چند منٹ میں باتیں کر کے میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی راتوں میں تو کیا ہی کہنا تھے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی میرے پاس لیٹے ہوئے تھے، اور آپ آہستہ سے اٹھ گئے، آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے دروازہ بند کیا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ آج بہت آہستہ آہستہ اللہ کے پیارے نبی سارے کام کر رہے ہیں، تو میں بھی چپکے سے آپ کے پیچھے ہو لی۔ جب میں آپ کے پیچھے رہی تو اللہ کے پیارے نبی بقیع کے قبرستان میں ان کے لیے دعا کرنے چلے گئے۔ یہ آپ کی رات ہے۔ چلے ہم قبرستان تو نہ جائیں تو کبھی قبر والوں کو یاد تو کر لیا کریں، کبھی اتنا ہی خیال آ جائے کہ ہم نے بھی ایک دن وہاں پہنچ جانا ہے، کچھ اس کی فکر، کچھ اس کی تیاری ہی ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کی راتوں کے کیا کہنے ہیں، جتنی زیادہ پریشانی ہوتی تھی اتنا زیادہ آپ رات کو جاگتے تھے۔ بدر کا معرکہ تھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، کفر نے اپنے جگر کے ٹکڑے میدان بدر کے اندر جمع کر دیے تھے، اور اسلام نے اپنے سپاہی اور مجاہدین بھی میدان بدر میں اکٹھے کر دیے تھے۔ شیطان اپنی فوجیں لے کے آ گیا تھا، پیغمبر اسلام اپنی جمع پونجی لے کے آ گئے تھے۔ راوی کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، سب صحابہ لیٹ گئے، اللہ کے پیارے نبی بدر کی ساری رات ہی دعا کرتے رہے تھے۔ اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دعا کی۔ آپ غموں میں ہیں تو اپنی راتیں ٹھیک کر لیں، پریشانیوں میں ہیں تو اپنی راتیں ٹھیک کر لیں۔ عالم اسلام آج پریشانیوں میں ہے تو اپنی راتیں ٹھیک کر لیں۔
وہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب اس کی فوجیں فتح پہ فتح، علاقے پہ علاقے اور گمسان کے مار کے اور ہر ایک کو پچھاڑتے جا رہے تھے، تو اس وقت کے عیسائی بادشاہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے، ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، ہم بھی بڑے قدیم اقوام ہیں، اور یہ مسلمان عرب سے اٹھ کے کیوں ہماری تربیت یافتہ فوجوں کو پسپا کیے جا رہے ہیں، تحقیق تو کی جائے۔ تو اس کی تحقیقاتی ٹیم نے 2 جملوں میں اس کا خلاصہ لکھا تھا، باقی سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن محمد کریم علیہ السلام کے ساتھیوں کے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اس نے کہا رہبان باللیل فرسان بالنہار، یہ محمد کریم علیہ السلام کے ماننے والے اور صلاح الدین ایوب کے جو فوجی ہیں، مجاہدین ایسے ہیں کہ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں تو رات کو مسلح پہ گزار رہے ہوتے ہیں، اور تمہارے لوگ راتوں کو شرابیں پیتے ہیں، تو مقابلہ ان سے کیسے ہو؟ میدانوں میں ایمان جاتے ہیں اور ایمان ہی لے کے جاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ نے اپنے بندوں کی صفتیں جہاں بیان کی نا، وہاں بھی اللہ نے کمال انداز سے اہل ایمان کی راتوں کا علیحدہ تذکرہ کیا۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ ایک سلام ہوتا ہے محبت کا، اور ایک سلام ہوتا ہے جان چھڑانے کا، اس کو سلام متارکت کہتے ہیں، اور ایک سلام دعا ہوتا ہے جو قبر والوں کو دیا جاتا ہے نا، وہ دعا کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سلام تحیہ ہوتا ہے جو ملاقات کے وقت پیش کیا جاتا ہے، اس کا جواب بھی ہوتا ہے۔ سلام دعا کا جواب نہیں ہوتا، جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے دعا دے دی، ساتھ والا یہ تو نہیں کہتا وعلیکم السلام۔ جو سلام تحیہ ہے ملاقات کا، اس کا جواب ہوتا ہے السلام علیکم، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ اور یہ تیسری قسم ہے سلام کی، اس کو سلام متارکت کہتے ہیں، جان چھڑانے کے لیے جاہل ان سے الجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام۔ کیا خیال ہے ہم کیسی جہالت کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ رات ہی میں نے کچھ ساتھیوں کو بٹھایا تھا، ان کے کچھ معاملات تھے، وہی سیاسی جھگڑے اور سارے مسائل، تو کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ جہالت، فیس بک پہ ایک دوسرے کے اوپر الزام، ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کے گھر کے اوپر حملے، ماؤں پہ حملے، بیٹیوں پہ حملے۔ اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے امتی ایسے ہوتے ہیں، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے، ان کی تربیت یہ ہوتی ہے، وہ تو سوچنے والے شعور والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کسی پالیسی کے اوپر کرٹیسزم کریں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ کسی منصوبے کے حق میں یا اس کی مخالفت میں دلائل دیں، ٹھیک ہے، یہ ایک شعوری مکالمہ ہے، ایک اچھا ڈیبیٹ ہے، کوئی حرج نہیں۔ گالیاں دینا، سلواتیں سنانا، الزام لگانا اور عجیب قسم کی شکلیں بنا کے پوسٹ کر دینا، اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اگر ان کے بارے میں کوئی ایسے کرتا بھی ہے تو کہتے ہیں سلام۔ حضرت مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا وہ فلاں بندہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا، کہتے میں نہیں لیتا، دیتا رہے۔ ایک امام تھے، کسی نے کہا کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا، اس نے کہا وہ تو میرا بڑا محسن ہے، وہ بیچارہ اپنی نیکیاں میری جھولی میں ڈال رہا ہے۔
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل الجھتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام۔ مسافر راہ میں بھوکنے والے جانوروں سے کم الجھتا ہے، وہ تو لمبی منزل کا مسافر تو توجہ ہی نہیں دیتا۔ جس نے آخرت کی منزلیں طے کرنی ہے، جنتوں کے شوق پالنے ہیں، اس کے پاس اتنا وقت کم ہے کہ وہ بات بات پہ الجھتا رہے۔ پھر اللہ نے ان کے صفات بیان کرتے ہوئے یہ کیا ہی خوبصورت بات کہی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں کبھی سجدوں میں کبھی قیام میں، کبھی سجدوں میں کبھی قیام میں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق آخری اہم ترین کام یہ ہے کہ اہل ایمان راتیں سجدوں میں گزار کر بھی سحری کے وقت پھر بھی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں خصوصی طور پہ معافیاں مانگتے ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وہ جنتی آج جنتوں میں اس لیے ہے کہ رات کو کم ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت وہ پھر بھی اللہ سے معافیاں مانگتے تھے۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات نقل کی، کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ایمان والوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ رات تلاوت کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، سحری کے وقت پھر بھی رو رو کے معافیاں مانگتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو رات گناہ کرتا رہتا ہے، سحری کے وقت پھر بھی معافی نہیں مانگتا ہے۔ وہ عبادتیں کر کے معافیاں مانگتے ہیں اور یہ گناہ کر کے بھی معافی نہیں مانگتا ہے، اور اللہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ کیا بات یاد آ رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو کبھی کبھی ساری ساری رات میرے اور آپ کے لیے معافیاں مانگتے رہتے تھے۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ نے ساری رات گزار دی تھی۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ کیا شان ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی۔ اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، کسی اور کے تو نہیں ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو بڑی طاقتوں والا اور بڑی حکمتوں والا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایک رات ہم دن کے تھکے ہوئے تھے، سفر میں تھے، ہم سارے اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے اور مجھے خیال آیا میں اللہ کے پیغمبر کی خبر تو لوں کہ آپ کہاں پہ ہیں۔ ہم لشکر کو سارے کو کراس کرتے کرتے آپ کے بستر پہ پہنچے تو آپ کا بستر ٹھنڈا تھا۔ جب آپ کا بستر ٹھنڈا تھا تو ہم آپ کو ڈھونڈنے لگے، کہیں دشمن نے کوئی حملہ نہ کر دیا ہو، دشمن کا علاقہ ہے، دن کو مار کے ہوئے ہیں، رات کو تھوڑی دیر کے لیے سستانا ہے۔ ہم تلاش کرتے کرتے جب بہت دور نکل گئے، ایک طرف سے ہمیں آوازیں سی آئیں، ہم نے 2-3 ساتھی وہاں جمع ہو گئے تو ہم دیکھتے رہے، وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تھے۔ آپ واپس آئے تو آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ آج اللہ نے مجھے کیا آپشن دی ہے؟ اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے اے میرے نبی تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دوں، یا یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں شفاعت کا حق دے دوں، جس کے بارے میں آپ شفاعت کرتے جائیں میں اس کو معاف کرتا چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے مانگا ہے اللہ مجھے شفاعت کا اختیار دے دے، مجھے شفاعت کا اختیار دے دے۔
یہ آپ کی رات ہے۔ تو آخری وقت میں اٹھ کے آخری پہر میں کوئی دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہماری راتیں تو پہلے ہی برباد تھیں، لیکن سوشل میڈیا نے آ کے تو ان کا اور ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ گھنٹوں موبائل کی سکرین پہ گزارنے والے، خصوصاً میرے نوجوان بیٹوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گزشتہ پورے 1 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں کوئی ایسی راتیں 4-5 ہیں جس میں اللہ سے اٹھ کے معافیاں مانگی ہوں؟ میرے والد محترم نے ایک دفعہ میرا یوں ہاتھ پکڑا، رات کا وقت تھا اور اندھیرا تھا، کہنے لگے محسن بیٹے اندھیرا ہے۔ میں نے کہا لائٹ آن کر دوں؟ کہنے لگے نہیں، تو سمجھا نہیں ہے بیٹے، اندھیرا ہے، اور قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا، اور تیرے باپ کا کیا بنے گا۔ یہ اہل ایمان کی راتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب اٹھتے تھے تو سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت تھا، اور آپ بستر پہ بیٹھے ہوئے یہی آیت پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ماں جی کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ ان کی زندگی پوری کی روٹین جو میں نے دیکھی، رات کو وضو ضرور کرتے تھے اور وضو کر کے لیٹتے۔ جب ان کی زندگی کی آخری رات تھی تو وہ کارڈیالوجی لاہور میں ایڈمٹ تھے، اور یہ بندہ فقیر پہ اللہ کا احسان تھا کہ میں ان کے پاس تھا۔ تو رات کا جب وقت ہوا نا، ڈرپ لگی ہوئی، وہ جو ECG وغیرہ کی مشینیں ہوتی چل رہی، ہارٹ بیٹ وغیرہ ساری اوپر آ رہی، تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا وضو کرنے کو دل چاہتا ہے۔ میں ایک دفعہ تو پریشان ہوا کہ کیسے وضو کروائیں۔ پھر اللہ کی توفیق سے میرے دل میں خیال آیا کہ انکار تو نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، وضو کر لیتے، میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ ویل چیئر پہ ان کو بٹھایا، ویل چیئر پہ بٹھا کے جو واش روم والی سائڈ تھی وہاں لے گیا، وہاں بیسن تھے، بیسن پہ اس طرح کی ایک بوتل پڑی ہوئی تھی، وہ بوتل میں نے پکڑی، اس کو بھرا، پانی سے بھر کے میں نے ایسے اپنے ہاتھوں سے پانی اڈیل کے تو ان کو وضو کروایا۔ وضو کروا کے واپس آ کے اپنے بیڈ پہ لیٹے، تو میں نے جب کان قریب کیا نا تو یہ پڑھ رہے تھے مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور اس کے چند لمحوں بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ جیسے انسان کی راتیں ہوتی ہیں، موت والی رات بھی اس کے قریب قریب ہی ہوتی ہے، وہ کوئی علیحدہ نہیں ہوتی۔ اگر یہ راتیں غفلتوں میں ہیں تو وہ رات بھی غفلت میں ہوگی۔ اگر ان راتوں میں آپ نے فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھی ہے تو ان راتوں میں بھی شاید نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور اگر آج کل آپ رات اچھی گزارتے ہیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہیں جن کی تو خواہش ہی ہوتی تھی اللہ نماز میں موت دینا۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، اور اللہ نے فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں اپنے پاس ملا۔ تو ہم نے اپنی راتیں ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کرنی ہے نا جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کم از کم 4-5 منٹ، زیادہ نہیں میں وعدہ لیتا،
4-5 منٹ دعا میں کوئی 2 رکعتوں میں لگا لیں نکلتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تھوڑی کوشش کریں گے، شروع میں ہفتہ 10 دن مسئلہ ہوگا، اس کے بعد اس کے بغیر آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ مجھے فاروقی صاحب کی طرف سے آرڈر آیا تھا کہ 8 بجے تک انشاءاللہ ہم نے کلوز کرنا ہے، باقی وقت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو 8 بجے ہمارا پروگرام انشاءاللہ کلوز ہو جائے گا۔ اور خصوصاً اس مسجد کے بہت ہی ہمارے پیارے اور عزیز اور بچوں کے مدرس جناب قاری ظفر صاحب، انہوں نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے خاص دعا فرمائیں۔ ان کے گھر میں بیٹا بیٹی کی طبیعت کے کچھ مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو شفا عطا فرمائے اور ان کو مزید صالح اولاد عطا فرمائے۔ باقی احباب کے لیے بھی دعا خیر فرما دے، میرے لیے بھی صحت و عافیت کی دعا کر دے اور اخلاص کی دعا کر دے۔ فاروقی صاحب ہیں اور مسجد کے جو انتظامیہ کے دیگر احباب ہیں، ان سب کے لیے بھی خصوصی دعا کر دے۔